حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ایسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے، اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام ہی کافی ہے، مشغولیات میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی ہے، عبرت کے لیے روزمرہ کی اموات کا واقع ہونا ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ سب سے خطرناک انسان جو غلطیاں کرتا ہے وہ یہ ہیں، اپنا راز کسی کو بتا کر اس کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا، گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائی عطیے کا امیدوار ہونا، انسان کے متعلق ظاہری شکل و صورت دیکھ کر رائے قائم کرنا، اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا، جو کم خود سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا، بیکاری میں آئندہ کے لیے خیالی پلاؤ پکانا اور خوش ہونا، اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھنا۔ دو اعمال ایسے ہی جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو پسند نہ ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ کسی کو اپنی رگ رگ کا پتہ دے دیں، لیکن کبھی دکھتی رگ کا پتہ مت دیں، نہیں تو ہر رگ دکھے گی۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ عز و جل سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والا اس سرسبز پودے کی طرح ہے جو خشک گھاس کے درمیان ہو۔ دنیا کی جو چیز پہ تم سے کھو جائے وہ غنیمت ہے۔ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو تمہیں ہی چبا جائے گا۔ ہر آدمی کے مال میں اس کے دو شریک ہوتے ہیں، ایک اس کا ورثہ اور دوسرے حادثات۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے،
نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب ہے ہی عبادت کے لائق۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالا بنتی ہے۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت اور محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ اگر کسی پہ بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، نتیجہ چاہے جو بھی نکلے، آخر میں یا تو تمہیں ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی بھی ہوگا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ۔ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ خدا سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان اور اگر نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے۔ اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اسے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ بغیر علی کے تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یقین نہ ہے تو لفظ تعلیم سے آئین لام یہ نکال دو، باقی تے اور میم یعنی صرف تم رہ جاؤ گے، اور تم علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔